اس لیے یہ ایک دنیاوی مثال دیکھ کے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے بھائی موبائل ہوتے ہیں نا، تو چارجر جو ہوتا ہے مشائخ چارجر کی طرح نوکیا کو، سیمسنگ کو، سب کو وہ چارج کرتا ہے، اس طرح شیخ جہاد والوں کو بھی چارج کرتا ہے کہ بھی نیت صحیح کر لو، کس وجہ سے اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہو۔ تبلیغ والوں کو بھی چارج کرتا ہے، مدرسے والوں کو بھی، مسجد والوں کو، سب کو چارج کر کے سب سے پہلے ان کی نیت ٹھیک کرتا ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر بات کیسے بنے گی؟ اچھا بھی کھانا کھا رہے ہیں کس لیے؟ موٹے تازے ہوں گے؟ بھائی کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ میرے میں طاقت آئے گی، اس طاقت سے میں اللہ کی بندگی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ لوگوں کو میں اچھا لگوں، خوبصورت نظر آؤں۔ بھائی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا ہوں، لوگ جو مرضی مجھے کہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہوں، مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو۔ آپس میں محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ تو آپس میں محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ۔ تو آپس میں ملنا بھی عبادت بنا دیا، اور ہمارے ہاتھ ہلا دیتے ہیں، السلام علیکم بھی نہیں کہتے، عجیب حال ہے۔ یہ السلام علیکم کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا، ویسے ایک رسم پڑ گئی السلام علیکم۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف